بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العجائم میں مذکور ہے کہ موسیٰ ابن نصیر شروع میں نصرانی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں مغربی ممالک کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ وہ اکثر بحری سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جہاد کرتے ہوئے ایک تاریک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک پرانا بنا ہوا مکان نظر آیا۔ سب غازیوں نے اپنی سواریاں چرنے کے لیے دریا کے کنارے چھوڑ دیں۔ ان کو آہٹ سی محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہماری سواریوں کو ہانک رہی ہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 17 سبز رنگ کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک نبی کی مہر کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ایک گھڑے میں نیچے سے تیر کے ذریعے سوراخ کر دیا تو اس میں سے ایک شیطان یہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی جس نے تجھے نبی مکرم بنایا ہے، میں آئندہ زمین میں فساد نہیں کروں گا۔ پھر جب اس نے ہمیں دیکھا تو ادھر ادھر دیکھ کر بولا، نہ یہاں سلیمان ہے اور نہ ہی ان کی حکومت۔ یہ کہہ کر وہ زمین میں گھس گیا اور چلا گیا۔ حضرت موسیٰ ابن نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شیاطین ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے ایک دوسرے گھڑے میں سوراخ کروایا، اس میں سے بھی ایک اسی طرح کا جن نکلا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو بولا، اگر تمہارا یہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں تم کو تباہ کر دیتا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں بحری فوج کے سپہ سالار تھے اور اندلس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ ان کے عجائبات بہت ہی مشہور ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو جنات کا سب سے انوکھا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس پورے واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام اور محدثین سے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب واقعہ ابلیس کے پڑپوتے کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے۔ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاکہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم بیٹا لاکیس کا اور لاکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں صرف 2 ہی پشتے ہیں، یہ بتا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی سی ہی کم میری عمر ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، لیکن بات کو سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خواص و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل ایسے ہیں تو بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا۔